کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا, عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی جھوٹ باندھا, اور رسول اللہ پہ بھی. اب ایک کفر پہ کتنے کفر ہیں. آگے اعلیٰ حضرت مزید اور باتیں اس کی ہیں, لیکن میں آگے اس کا ایک اور کفر بتاتا ہوں کہ جو اس نے کفر بکا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے تفصیل تو اس کی کافی وضاحتیں کی ہیں. کہتا ہے کفر چہاروں میں چوتھا کفر, امتی اور نبی کا مقابلہ صاف اسی معنی شرعی و عرفی کی تعین کر رہا ہے. کفر چہاروں میں کہا اس نے امتی اور نبی کا مقابلہ, امتی اور نبی کا مقابلہ صاف اسی معنی شرعی و عرفی کی تعین کر رہا ہے. رابعاً کفر اول میں تو کسی جھوٹے تعبیر کر کے دعوے کی گنجائش نہیں تھی. جو پہلے تھا میں رسول ہوں, تو ادھر تو چل نہیں سکتا تھا کہ تو جس نے کہا معنی بدل کے وہ کافر ہو جائے گا. اس آیت میں قطعاً معنی شرعی ہی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ پہلے بھی بتایا تھا لغوی نہیں چلے گا, لغوی شرعی عرفی شرعی اجماعی لغت کا معنی نہیں چلے گا. تو کہتے ہیں لغوی مرادیں نہ اس شخص کی کوئی اصطلاح خاص اپنی گڑی ہوئی اصطلاح جو اس مرزا نے بنائی, خاص نام دیے. جب پوری امت جس پہ اکٹھی ہے وہی بات چلے گی. اندر میں کوئی آ کے اپنی اصطلاح بنائے تو پھر تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا, پھر بچے گا. مثلا عورت ہے, اعلیٰ حضرت نے مثال دے کے سمجھایا, عورت ہے اس کی شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, تو اسے کہا میں نے تو ایجاب و قبول کی ہی نہیں. تو نے ایجاب قبول نہیں کیے؟ میں نے تو ہاں کی تھی. میں نے کہا تھا ہاں, میں نے ایجاب قبول کب کی ہے؟ تو ہاں سے مطلب کیا ہے؟ کہا ہاں سے مطلب ہوں. ہاں سے مطلب کیا ہے؟ ہوں نہیں. میں نے کہا ہاں کی ہے, ہاں بمانا ہوں کی ہے. کیا چلے گی بات اس کی؟ چلے گی. اعلیٰ حضرت کہتے اگر اس طویل کو لے لیا جائے پھر سارا نظام درم برم ہو جائے گا. تم بات سنو گے اس کی اور وہ کہہ دے گا میں نے یہ مانا لیا, میں نے یہ مانا لیا, میں نے یہ مانا لیا, تو پھر گرفتار کون ہوگا؟ حق کس کو ملے گا؟ بدل کے چلے گا. کہا اس لیے جو متعین ہو گیا, جو واضح ہو گیا, صریح ہو گیا, کوئی معنی نہیں چلے گا, بس جو ہے اس کے مطابق حکم چلے گا. یہ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں, وگرنہ یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہے, بڑی مشکل باتیں ہیں. تو آپ اس پہ کہتے ہیں اپنی اس نے اصطلاح بنا لی, غیر شرعی نبی, ذلی نبی, بروزی نبی, ٹھیک ہے, فیض والا نبی, مہر والا نبی, تنی خبیث کون سا بنتا رہا. یہ اس طرح اپنی اصطلاح بنائی, اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیزیں. آپ فرماتے ہیں اسی کو اسی نے اپنے نفس کے لیے مانا تو قطعاً یقیناً بمانا شرع ہی ہے, اپنے نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے کا مدعی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اب طویل کر کے بچ جائے گا. فرمایا یہ جو اس نے کہا میں رسول میں نبی ہوں, یہ اسی معنی میں ہے جس معنی میں رسول اور نبی ہوتے ہیں. لہذا اس کی کوئی طویل نہیں مانی جائے گی, ایسا شخص فوراً کافر ہو جائے گا اور مرزا کافر ہے. اور پھر آپ نے کفر پنجوں پہ آپ نے بات کی. وہ کیا بات کی آپ نے؟ آپ کہتے ہیں اس نے کہا دافع البلاء میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے اپنی برتری کا اظہار کیا ہے. اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. کیا کہا؟ اب سنو, کفر ششم دافع البلاء. اور یہ جو دافع البلاء ہے یہ اس کا قادیان کا چھاپا ضیاء الاسلام, مکتبہ ضیاء الاسلام قادیان, سواد 30 صفحہ 30 ہے. اس میں لکھتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے, اس سے بہتر نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہتا ہے؟ یہ سیم وہی بولی ہے جو اس کے باپ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے جواب میں بولی تھی. اس نے بھی یہی کہا تھا انا خیر منہ, اور اس نے بھی یہی کہا. اس کا مطلب پتر اور پیا کی پوری موافقت ہے, پتر اور باپ کی اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں, سیم ہے. جو باپ نے کہا رندا گیا, وہی چیلے نے کہا. اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں, آنا خیر میں ہوں. اس ظالم نے کہا آنا خیر من عیسیٰ, میں عیسیٰ سے بہتر ہوں. من فاضل ترم از عیسیٰ, میں عیسیٰ سے بہتر ہوں. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ مجھ کا کرو, میں تو عیسیٰ سے بھی بہتر ہوں. بتاؤ یہ کون ہے؟ جانتی ہے کہ نہیں؟ کافر ہے کہ نہیں؟ یا اللہ کتنے کفر. اب انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے کفر آگے انشاءاللہ اور واضح کریں گے
لیکن ایک دو چیز ادھر بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اس کی کتاب سے ہائی لائٹ کر دیا جائے تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا کہتا ہے. بڑی عجیب اس کی آپ شعر سنیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ کیا بولتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے. فارسی میں بھی اس نے کہا، یہ جو میں نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کی بات کی تھی، یہ کتاب ہے ازالہ اوہام. ازالہ اوہام. تو آپ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی، یہ سارا دیکھ لو، اشاعت اسلام لاہور، اور یہ اس کی اپنی کتاب. یہ دیکھو مبشرا برسول یاتی من بعد اسم، کوئی کہنا فتاوی رضویشی میں لکھا ہے نا، وہاں کہاں لکھا ہے؟ یہ اس کی کتاب مبشرا برسول یاتی من بعد اسم احمد. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں، یعنی جامع جلال و جامع جمال بھی ہیں. لیکن آخری زمانہ میں برطبقِ پیش گوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے، یعنی یہ ساری گفتگو اس کی ہے. اب یہ دوسری کتاب، اس میں دیکھیں یہ کہتا ہے، یہ وہی بات جو امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے. یہ روحانی خزائن، یہ اس کی جسے ہم کہتے ہیں شیطانی خزائن، اس کے اندر اس نے لکھا یہ اتنے نشان لگائے ہیں، یہ کفر سے بھرے ہوئے ہیں. یہ جو جتنے بھی نشان آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتنا تو ٹائم نہیں، یہ سارے کفر سے بھرے ہوئے ہیں روحانی خزائن میں. اور آپ یہاں دیکھیں اس میں اس نے کیا کہا، وہ دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابقت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ کلام الہی سے مشرف ہو سکے. کلام وہ دین لعنتی ہے، وہ دین اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے، اور وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے. وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور خدائے حی و قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے کہ جو کہتے ہیں اب وہی نہیں آنی، ختم ہو گئی ہے. کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ وہی نہیں آنی تو یہ تو پیچھے رہ گئی ہے. خدائے قیوم کی آواز کوئی نہیں سن سکتا اور اس سے ہم کلامی کوئی نہیں کر سکتا. یہ قطعی نا امیدی ہے، یہ یقیناً نا امیدی ہے کہ وہی بھی نہ آئے، اللہ سے کوئی کلام بھی نہ کر سکے. اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے. کہتا ہے جو غیب سے آواز سنی جائے اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی آواز نہیں، مشابہ کوئی آواز ہے، خدا کی نہیں. یعنی یہ بھی جرم ہے ان کا جو کہتے ہیں خدا کی نہیں، خدا کی ہے، یہ کہنا چاہتا ہے. اور کہتا ہے یا شیطان کی، یا سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں. ہمارا دین اس کو رحمانی کہیں. کہتا ہے شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. بتاؤ دین مصطفی کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا دین کہتا ہے رحمانی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، شیطانی کہنے کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ دین کہتا ہے وہی نہیں آ سکتی، جبریل نہیں آ سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے وہی لے کے نہیں آ سکتے، کسی پہ اب وہی نہیں آئے گی، سلسلہ نبوت حضور پہ ختم ہو گیا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کے اوپر اب یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ کہتا ہے. اب میں ایک اور اس کی عبارت بتا دوں، وہ ترجمہ تھا اردو، یہ بھی ازالہ اوہام ہے. کہتا ہے این کے منم کے حسب بشارات آمدم عیسیٰ کجا از تا بانہت پا با ممبرم. ظالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک تو میں ہوں، ایک مانم، ایک میں ہوں، میں ہی ہوں کہ حسب بشارات آیا ہوں. مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ. کہتا ہے ایک ہی میں ہوں کہ جو بشارت کے مطابق آیا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے تو اللہ نے وہ مجھے مراد لیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے مراد لیا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور کیا ادھر شعر ہے، ادھر ترجمہ تھا ایک منم کے حسب بشارات آمدم. اور آگے کہتا ہے عیسیٰ کجاس، عیسیٰ کتنے نے؟ سن رہے ہو؟ عیسیٰ کجاس. کہتا ہے عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ کدھر ہیں؟ تا بنہت پا، تاکہ میرے ممبر پہ پاؤں رکھیں.
سن رہے ہو؟ کہتا ہے عیسیٰ کدھر ہیں؟ آئیں میرے ممبر پہ پاؤں رکھیں، میں اتنا اونچا ہوں، میری تو بشارت عیسیٰ نے دی ہے، تو میں تو بلند، میں تو احمد ہوں. تو عیسیٰ کجاست تا بنہت پا ممبرم، عیسیٰ کہاں ہیں تاکہ بنہت پاؤں رکھے با ممبرم، میرے ممبر پہ. اس سے بدبخت کون ہو سکتا؟ لیکن میں صرف مرزا مسرور کو چند دکھا رہا ہوں. اپنا آئینہ دیکھ. ہمارا مشورہ ہے توبہ کر لے، نسل کو بھی بچا لے، وگرنہ ساری زندگی جلتا رہے گا اور ہمیشہ جلتا رہے گا. جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکے گا، بلکہ تیرے قریب تھوڑا بھی جائے وہ بھی محروم ہوگا، وہ بھی تیرے ساتھ جنت میں رہے گا. آج وقت ہے یہ جو باتیں بتا رہے ہیں تو اس پہ جتنی باتیں بتا رہے ہیں اس کو پڑھ لے، توبہ کر لے، امت کو بچا لے اپنی کو جو اپنی رکھی ہوئی ہے، وگرنہ پھر آہ رہ جائے گا. اور اللہ کا فضل ہے ہم نے اپنے قرآن و حدیث سے بھی جواب دیے، الزامات کے ہر خبیث کے دیتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اس میں کمی کوئی نہیں، چاہے خارجی ہو چاہے رافضی ہو. اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کے متعلق اور اس کے رد کے لیے ہمارے پاس جوابات موجود ہیں. قرآن ہمارا ہے، مصطفیٰ ہمارے ہیں، احادیث ہماری ہیں، پوری امت کے علماء ہمارے ہیں. ہمارے اوپر تو آمنہ کے لال کی چادر ہے. اس لیے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. چلیں اب یہ ماشاءاللہ پکڑتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسد ویسی صاحب تو پہلے میں یہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے مل نہیں رہا تھا جو انہوں نے آگے رکھ دی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا. تو چلو آپ کی قسمت میں یہ بھی کر دوں. یہ بھی روحانی خزائن 18 نمبر دیکھ لو کیا لکھا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام لعنت اللہ علی الکاذبین. صفحہ دیکھو 477، صفحہ 400. یہ دیکھو کیا لکھتا ہے. آدمم نیز احمد مختار، آدمم نیز احمد مختار در برم جامع ہما ابرار. آگے کہتا ہے کہ آنچے دادس ہر نبی را جام، داد آجام را مرا بتمام. لانتی کیا کہتا ہے؟ کہتا آدمم میں آدم ہوں. بتاؤ کتنا کفر ہے. کہتا میں آدم ہوں، آدم یہ بن گیا اور اولاد ساری. یہ شراب پی کے بولتا تھا، نشہ کر کے بولتا تھا. آدمم اس کے حواری مر گئے ہیں، ان میں کچھ بھی عقل نہیں، کوئی آنکھ بھی نہیں، کوئی سمجھ بھی نہیں. آدمم کہتا ہے میں آدم بھی ہوں، احمد مختار بھی ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین. ظالم کہتا ہے آدم بھی ہوں احمد مختار بھی ہوں، یعنی حضور کو مالک و مختار مانتا ہے تو کہتا ہے وہ مالک و مختار میں ہوں. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. کہتا ہے جو کچھ آنچے دادست، جو کچھ اللہ نے ہر نبی را جام، جو بھی اللہ نے ہر نبی کو جام دیا، ہر نبی کو جام دیا. کہتا ہے دادا آن جام را برا متمام. کہتا ہے وہ سارے جام مجھ خبیث کلے کو دے دیے، ہر نبی کو اکیلا اکیلا جام. اور کہتا ہے داد آن جام را، اس جام کو مرا مجھ پہ بتمام، مجھ پہ تمام کر دیا. اب سمجھ رہے کتنے کفر بیان کریں اس کے. تم نبوت کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں اس کے ایمان کی بات کرو، اس کا ثابت کرو ایمان. اس لیے ذات محترم ہم نے یہ رکھا ہے کورس تاکہ یہ امت مصطفیٰ بچے، حضور کی عزت پہ رکھوالی کرے، اپنے ایمانوں کو بچائے. بڑے فتنے بڑھ رہی ہیں، دن بدن بڑھ رہی ہیں. علماء سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. یہ مشورہ ہے. صوفیہ جو صوفی ہیں، کوفی نہیں صوفی، بغیرت نہیں صوفی ہوتا، باغیرت ہوتا. جو صوفیہ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو، علماء کا بازو بنو، علماء کو بڑی بڑی کتب لا کے دو. دوست سے بس نعت خانوں پہ پیسے نہ اڑاؤ، وہ نہیں تمہارا ایمان بچائیں گے، علماء بچائیں گے، پڑھ کے سنائیں گے. بڑی بڑی کتب لاؤ، عربی میں فارسی میں لاؤ اور علماء کو دو، ان کی خدمت کرو. کو لو
اور ہماری بچوں ہماری نسلوں کو بچاؤ۔ تو بتاؤ ایک کی کتاب آنے سے ایک کا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہو گیا، بتاؤ اسے کیا ملے گا؟ تو جس ایک کتاب سے نسلیں سنور گئیں اور قیامت تک وہ چلتی رہی، اسے کیا ملے گا؟ تو نعت خان کو کتنا دے لو گے، کیا کرے گا؟ اور یہ عزت مصطفیٰ پہ پیرا دے کر ہزاروں لاکھوں اربوں کروڑوں کو بچا جائے گا۔ اس لیے آپ نے انویسٹ زیادہ کی زیادہ ادھر کرو، دینی معاملات میں کرو، کتب دینی میں کرو، علماء کے ساتھ کرو، پھر انشاءاللہ تعالی خیر ہو جائے گی۔ ہم اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حفاظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے بغیر تو ہم چل بھی نہیں سکتے، تو اس لیے جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ اس لیے ہم اول یا آخر اعلیٰ حضرت کے ویسے تو ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو آپ نے اشعار میں اللہ اس کے رسول کے محبت کا نور دیا ہے، پھر ہم اس کا بھی تلفظ کر کے زبان کو بھی پکیزہ کر لیتے ہیں، دل کو بھی پکیزگی دے لیتے ہیں، اور محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا فرماتی اعلیٰ حضرت؟ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، ذکر چھیڑیے، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے، چھیڑنا گولی نہیں چلانی، گولا نہیں مارنا، تلوار نہیں چلانی، نہ ذکر مصطفیٰ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایک ایسا گولا ہے، ہر قادیان میں، ہر رافضی میں، ہر خارجی کے محل میں ایسا گولا ہے، پڑ جاتا رولا ہے۔ ضرورت ہی نہیں گولے کی، یہ تو ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے تو ایسی راحت ہے، سننے کے لیے ایسی راحت ہے کہ اس کے بغیر تو اس کی چاہت ہی نہیں ہے، کہ یہی وہ راحت ہے جس راحتوں سے ساری راحتیں ہیں، اسی راحت سے اللہ کا دیدار بھی ہے، اسی راحت سے جنت کے انعامات بھی ہیں، اسی راحت سے جنت کے باغات بھی ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو ذرے سے آفتاب بنا دیتا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے کالی کوٹھیوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، چگی میں بیٹھے ہوئے کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، کانٹے اٹھانے والوں کے بھی اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ کوڑا اٹھانے والے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے خدا کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ذکر ایسا ہے، کہا نہ کسی کو گولی چلانے کی ضرورت کوئی نہیں، تو ذکر مصطفیٰ کرتا جا، سنی ٹھرتا جائے گا، عاشق ٹھرتا جائے گا، ہر بد مذہب اور بے ادب مرتا ہی جائے گا، شیطان کو آگ لگتی جائے گی، لگتی جائے گی، جتنی شیطان کو آگ لگائے گا رحمان کی رحمت اس سے بڑھ کے برسیں گی، کیونکہ رب راضی ہوتا ہے جب اس کے دشمن کو ستایا جائے، اس کے دشمن کو تکلیف دی جائے۔ تو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کا علاج اعلیٰ نے یہ فرمایا ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا۔ اب بندے کہتے جی بہو ریا تھے بیٹھے دیں، آپ سب ایتھے بیٹھے دیں، کیا ہم ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے؟ اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، تو ہم شروع ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے کرتے ہیں، تو آپ مچلتے ہو، لوگ مچلتے ہیں، دور دور تک جاتا ہے، تو جو روتے ہیں انہوں کلمہ نہیں پڑھا، وہ کیوں روتے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے روتے ہیں کہ ابا جی ان کے ہیں تو وہ بھی رو رہے ہیں، چیلے بھی رو رہے ہیں، ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ آمنہ کے لال بھی ہمارے ہیں، ذکر بھی حضور کا ہے، دل بھی حضور کا ہے، اور نور بھی حضور کا ہے۔ تو جب نور پہ نور آتا ہے، یقیناً جس کے دل میں ہوتا ہے اس کے چہرے پہ سرور آتا ہے، پکی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نسخہ دیا تو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کا ذکر پسند ہے، تو دشمن کو ذکر پسند، جو اللہ کا دشمن ہے اس کے اللہ کے محبوب کا ذکر، تو اللہ کے محبوب حضور ہیں، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، دشمن شیطان ہے اسے آگ لگ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نسخہ دے گے، میں کہتا ہوں کروڑوں کتابیں پڑھ لو، ہو سکتا وہاں نہ پہنچتے، جہاں ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کا نور دے دیا، روح دے دی ہے۔ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ آگے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاض بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن؟ ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ قرآن اللہ پاک فرماتا ہے صحابہ کو سجایا ہے، آمینہ کے لال کے تارے ہیں صحابہ، حضور کے تارے ہیں صحابہ، فرمایا سجایا ہے، خوبصورت فرمایا ہے، کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار،
میرے محبوب کے چمکتے ستاروں کو جب کافر دیکھیں دل جل جائیں. اللہ فرماتا لیغیظ بہم الکفار، ان اصحاب رسول کے ذریعے کفار کے دل جلانے. پتا چلا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے صحابہ کے دشمنوں کا بھی دل جلانا. لیغیظ، تو میرے امام بولے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کیا کیجئے؟ گالی نہ دیجئے، ذکر مصطفیٰ کیجئے. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. پھر اعلیٰ سے کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے ادب مصطفیٰ شرک. پھر دین کیا؟ دین سارے کا سارا ادب مصطفیٰ کا نام ہے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، میں اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. صرف اس کو نہیں جو چل رہا ہے، وہاں جو مذہب بنایا اس پہ بھی لعنت کیجئے، ان کے اقوالوں پہ بھی لعنت کیجئے، ان کے بکواسوں پہ بھی لعنت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کی. اور ظالموں، محبوب کا تھا حق یہی، اور ظالموں محبوب کا تھا حق یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجئے. وہ محبوبوں سے عداوت کرتے ہیں. محبوب بھی وہ محبوب ہے کہ ہر محبوب ان کے در سے بنتا ہے. محبوب بھی وہ محبوب ہے جس محبوب بھی یہ کی وجہ رب نے انبیاء کو بھی محبوب بنایا ہے. ایک ہی محبوب ہیں جنہیں ڈائریکٹ بنایا ہے، باقی سب کو اسی کے صدقے بنایا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ پھر آخر میں آل آتے پھر حد کرتے ہیں جی. کیا کرتے ہیں؟ حد ہی کی. یہ پیچھے بھی آ کے بھی کمال کر دیا. پھر آل آتے کہا اے اپنی طرف جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تسی سارے پہنچے تھے، اللہ فضل ہے، سارے پہنچے ہوئے ہو. ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کہاں کہاں کی سیر ہوتی ہے. روح آپ کی پرواز کر گئی ہے. تو اللہ سے یہی بات کر رہی ہیں، بندہ بس تھوڑا سا ادھر ہو جائے وہاں ہی ہوتا ہے، لیکن دائمی ہو جائے تو کیا بات ہے. ہر گھڑی حضور کی بارگاہ میں حضوری ہو، یعنی ادھر ہی توجہ، ادھر ہی توجہ، ادھر ہی توجہ، ادھر سے ہی کرنا ہے، بس ادھر ہی مرنا ہے. کہا جان و دل، یہ جان دل ہوش و خیرت، یہ بھی ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. سب تو، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بحرمت سید الابرار. تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، تیرے فضل و کرم سے یہ گفتگو ہوئی ختم نبوت کے حوالے سے. مولا کریم یہ جو کچھ بھی ہوا اور ظالموں کے الزامات کے جوابات تیرے فضل و کرم سے، تیری مہربانی سے، اتنا وقت جو دیا ہے جو دے رہے ہیں تیرے فضل و کرم سے، بیرے بے پار ہوں گے تیرے فضل و کرم سے، مالک جنت نصیب ہوں گی تیرے فضل و کرم سے، تیری رضا کامل بھی، تیری معرفت بھی تیرے فضل و کرم سے، آتما بالایمان بھی تیرے فضل و کرم سے. اس ختم نبوت کے